کس طرح دیکھتے ہیں آپ بھارت کے جو 76 ایئرز ہیں ان کو، بھارت کی ترقی کو، اور جو پرابلمز آئی ہر کنٹری میں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بہت پرفیکٹ گیا ہو سب کچھ، لیکن پھر بھی اس وقت ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کافی آگے ہے اکانومی میں بھی اور کئی دوسری چیزوں میں. تو آپ کو ان کا یہ سفر کیسا لگا؟ سفر بڑا دشوار گزار تھا لیکن ورتھ اٹ تھا، کیونکہ سفر اب جہاں پہنچے ہیں تو یہاں اب سب جشن منا رہے ہیں، خوش ہیں، تھوڑا سا ریلیف ملا ہے. لیکن یہ 76 ایئرز جو ہیں ان کو میں دو حصوں میں تقسیم کرنا پسند کروں. ایک تو سفر کا وہ حصہ ہے جو شروع کا حصہ ہے، جس میں بھارت کا سمویدھان بنتا ہے، یعنی کانسٹیٹیوشن بنتا ہے، بھارت کی ایک ریپبلک قائم ہوتی ہے، ایک نیشن سٹیٹ کی شکل میں جو ہے مختلف پرنسلی سٹیٹس اکٹھی ہوتی ہیں، یونین ٹیریٹریز بنتی ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ نیشنلائزیشن ہوتی ہے، نیشنلائزڈ اکانومی، یعنی سرکار جو ہے وہ معیشت کو اپنے کنٹرول میں رکھ کے اسٹیبلش کرتی ہے، ڈیولپ کرتی ہے، اور امپورٹ کے اوپر اس کی ایک پالیسی رہی ہے کہ اس کو ڈسکریج کیا جائے، لوکل مینوفیکچرنگ کو انکریج کیا جائے، اور پھر لوکل مارکیٹ کو پروٹیکٹ بھی کیا جائے. آپ دیکھیں نا، انڈیا کی اپنی مارکیٹ اتنی بڑی تھی شروع سے ہی کہ وہ جو بھی پیداوار کرے وہ اپنی مارکیٹ کے اندر ہی اس کو کھپا بھی سکتے تھے اور پروفٹ بھی کما سکتے. تو یہ کر کے انہوں نے ایک اکانومی کی ایک فاؤنڈیشن بنائی نیشنلائزیشن کے ذریعے. اور اس کے بعد پھر بیچ میں ایک چھوٹا سا ٹرانزیشنل پیریڈ آتا ہے جب منموہن سنگھ کی گورنمنٹ بنتی ہے، کمیونسٹ پارٹی اور کانگریس وغیرہ یہ لوگ مل کے کولیشن گورنمنٹ بناتے ہیں سن 2000 کی پہلی دہائی میں. اور وہاں پہ پھر یہ جھگڑا شروع ہوتا ہے کہ اب اکانومی کو ڈی ریگولیٹ کیسے کرنا ہے، اکانومی کو فری ورلڈ کے جو ہے اس کے ساتھ کیسے اس کو اب جوڑنا ہے، اور گلوبل اکانومی میں کنسولیڈیٹ کیسے کرنا ہے. تو اس میں کانگریس جو ہے وہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتی رہی، خاص طور پر کمیونسٹ پارٹی کے اس وقت کے جو سیکرٹری جنرل تھے ہرکشن سنگھ سکھجیت، انہوں نے تو باقاعدہ موومنٹ چلا دی کہ بھئی جو ہے وہ فورن جو گڈز ہیں یا فورن انویسٹمنٹ ہے اس کے خلاف ایک انہوں نے تو آواز بھی اٹھائی. تو وہ کولیشن بھی نہیں چل سکی. پھر آ جاتی ہے بی جے پی 2014 میں، اور یہ آتے ہیں تو یہ ایک پورا ایک تیاری کے ساتھ آتے ہیں اور کلیئر مائنڈ کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اور یہ پھر نیو لبرلزم کی جو پالیسیز ہیں فری مارکیٹ کی اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ نیشنلائزڈ اکانومی میں اور منڈی کی جو اکانومی ہے انڈیا کی اس کے اندر ایک بیلنس لے کے چلتے ہیں کہ دونوں ڈسٹرپٹ نہ ہوں. اور پھر ایونچولی جو ہے وہ انڈیا میں فری مارکیٹ اکانومی جو ہے پرائیویٹ سیکٹر وہ ٹیک آف کرتا ہے، اس لیے کہ نیشنلائزڈ اکانومی جو ہے وہی اس کا شروع کا کمپیٹیٹر تھا. کمپٹیشن انڈیا نے کسی باہر کے ملک کے ساتھ کرنے سے پہلے اپنے اندر کمپٹیشن پیدا کیا، یعنی ریاست، قومی اثاثے ریاست کی جو اثاثے تھے، انڈسٹری تھی، سروسز تھی، ان کے ساتھ اپنے ہی پرائیویٹ سیکٹر کو لا کے کھڑا کیا، تاکہ یہ نہ ہو کہ پوری طرح سے پرائیویٹائزیشن کر دی جائے اور پرائیویٹ سیکٹر کھڑا نہ ہو سکے اپنے پیروں پہ، وہ بھی کلیپس کر جائے اور انڈیا جو ہے وہ ایک ایسے اکنامک کرائسس میں چلا جائے جس سے پھر باہر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اب جو انڈیا کی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کو پتہ ہی ہے 600 ارب ڈالر سے زیادہ تو صرف ان کے فورن کرنسی ریزروز ہیں، تقریباً 1 ٹریلین ہی سمجھ لیں، ادھر ادھر کے بھی آپ پکڑ لیں اگر انٹرنل لونز وغیرہ لے کے ڈالیں. اور اب تو کہانی کچھ اور ہے، اب تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ اکانومی کب بنتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. لیکن سر انہوں نے اپنی ایجوکیشن سسٹم کو آپ کے خیال سے کیسے اتنا زیادہ یار امپروو انڈیا کیا ہے؟ کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج بھی آپ جو ہے نا وہ زی ٹی وی میں کہہ رہی تھی شو میں کہ انڈیا کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم اچھا نہیں ہے. انڈیا کا ایجوکیشن سسٹم بالکل بھی اچھا نہیں ہے. اچھا. ہاں جی، انڈیا کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اگر آپ کو یہ مطلب ہے
کہ وہاں پہ ایک ٹیچرز ہیں، ان کو وقت پر تنخواہ مل جاتی ہے، کلاس میں وہ پڑھاتے نہیں نہیں صحیح نہیں ہیں. نہیں. ہاں. جی نہیں نہیں سر، تنخواہ کی بات نہیں کر رہی تھی میں، یہ کہہ رہی تھی نا کہ وہاں سے کتنے ایکسپرٹس نکلتے ہیں وہاں وہ سے. پر نکلنا اور چیز ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں میں انڈیا کے ایجوکیشن سسٹم سے سہمت نہیں ہوں، اس لیے ٹھیک. کہ خاص طور پر انڈیا کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، جو کلچر پڑھایا جا رہا ہے اس کے اندر، وہ بالکل ہمارا انڈیا کا نہ کلچر ہے نہ ہماری ہسٹری ہے. یعنی کہ آپ الٹی ہسٹری پڑھا رہے ہیں. انڈیا میں جو لوگ حملہ آور ہیں ان کو گلوریفائی کیا جاتا ہے، مغلوں کو گلوریفائی کیا جاتا ہے، تغلقوں کو گلوریفائی کیا جاتا ہے. اسی طرح سے جو کلچر ہے اس کے اندر بھی اکبر بادشاہ کی مثالیں دی جاتی ہیں، دین الہی جو انہوں نے شروع کیا ہے، دین اکبری. پھر اسلامک کلچر کو بڑا اس کے اندر جو ہے وہ فرنٹ پہ رکھا گیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہ کریں، لیکن جو پرائمری کلچر ہے ہمارا ہندوستان کا وہ بیس ہونا چاہیے نا. اور پھر ان لوگوں کے بارے میں بھی پڑھائے نا جنہوں نے حملہ آوروں کا مقابلہ کیا. خالی آئی ٹی اسپیشلسٹ ہو جانا جو ہے اس سے یہ گارنٹی تو نہیں ہوتی کہ آپ ایک سچے ہندوستانی کا ذہن بھی رکھتے ہیں. آپ کے ذہن میں تو جو پچھلے 70 سالوں سے جتنی بھی سرکاریں آئیں بیفور بی جے پی، انہوں نے تو ایک خاص قسم کا سلیبس پڑھایا ہے، اور وہ سلیبس کا دھرتی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں. آج بھی آپ زی ٹی وی میں کہتی تعلیمی نظام بہت اچھا ہے. بھائی تعلیمی نظام جس کو آپ کہہ رہی ہیں اس کے اندر پراپر اس کا بجٹ کی ایلوکیشن ہے، فنڈنگ ہے، لیبارٹریز ہیں اس کی، کمپیوٹر سائنس کی اور دوسری تیسری، تو اس میں وہ ایکسل انہوں نے کیا ہے. وہ بات سے میں انکاری نہیں ہوں، لیکن ایجوکیشن سسٹم میں بھی بہت ساری ریفارمز ہونے والی ہیں اور وہ ہونی چاہیے. جی سر ٹورزم ڈپارٹمنٹ بھی ان کا بہت اچھا ہے. ٹورزم بہت لوگ جاتے ہیں بھارت میں، انہوں نے ایک خاص اٹریکشن رکھی ہے. سیکیورٹی بھی ہے جس میں کہ بہت لوگ کسی بھی کنٹری کے ہوں وہ آرام سے مطلب اگر جانا چاہیں تو وہ چلے جاتے ہیں. آپ کے خیال سے کہ اس میں صرف سیکیورٹی کو ہی انہوں نے مین ایشو مطلب مین رکھا ہے کہ جس کو ٹھیک کیا ہے، یا آپ کے خیال سے کچھ اور بھی کیا ہے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں، ٹورزم تو ہندوستان میں ہمیشہ ہی ٹورسٹ باہر سے آیا ہے، فیسینیٹ کیا ہندوستان کے کلچر نے. اور جو یورپین ہیں یا امریکنز ہیں، ان کو سب سے زیادہ جو چیز فیسینیٹ کرتی ہے انڈیا میں وہ یہ کرتی ہے کہ ڈائیورسٹی جو ہے، کلچرل اور لنگوسٹک ڈائیورسٹی، لباس کی ڈائیورسٹی، کھانے کی ڈشز کی ڈائیورسٹی، یہ چیزیں. اور پھر وہ پرانی عمارتیں جو ہے، آرکیٹیکچرل ڈائیورسٹی، کہ جو آیا حملہ آور اس نے اپنی طرز کی پھر آرکیٹیکچرل بلڈنگز بھی کی، پرانی بھی ہیں بلڈنگ جو ہندو اسلام سے پہلے کی بلڈنگ وہ بھی ہیں. پھر مغلوں کی جو ایک چغتائی آرٹ ٹائپ بلڈنگز ہیں، یہ سارا کچھ ہے. تو یہ ایک اٹریکشن تو تھی، لیکن اب انڈیا میں ٹورزم کا جو بوم ہے اس کا تعلق انڈیا کی جو دنیا میں اب پہچان بنی ہے اس نے اور زیادہ لوگوں کے اندر انٹرسٹ پیدا کیا ہے، اور وہ سیف محسوس کرتے ہیں. خاص طور پہ آپ دیکھ لیں کہ کشمیر میں 1.5-2 کروڑ ٹورسٹ آیا ہے. ان کے پاس ہوٹلوں میں ابھی تک کہتے ہیں کہ اگلے یہ سمر اور اگلے سمر تک کی بکنگز ہوئی ہوئی. تو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ بھی لوگ اپنے گھروں میں اگر کوئی کمرے شمرے ایکسٹرا ہیں تو ان کو بھی رینٹ آؤٹ کرنے کا سوچے، تاکہ ٹورسٹ جو ہے ہمارا وہ اور بھی آئے یہاں پہ. تو ٹورزم میں اضافہ ہوا ہے. ٹورزم 2-3 طرح کا ٹورزم ہے. ایک تو یہ جو میں نے بتایا آپ کو، سائٹ سینگ اور آرکیولوجیکل بیسڈ ٹورزم ہے. دوسرا وہاں پہ میڈیکل ٹورزم بہت زیادہ ہو گیا، کیونکہ انڈیا میں ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں، علاج بہت اچھا ہے، اور یورپ کے مقابلے میں، دوسرے ملکوں کے مقابلے میں کم خرچے میں آپ کا آپریشن ہو جاتا ہے، علاج ہو جاتا ہے. تو اب وہ بھی بوسٹ کر رہی ہے جو میڈیکل ٹورزم ہے. جی بالکل. لیکن سر ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اتنے ٹائم میں یعنی ریسنٹلی جو ہم نے کچھ سال پہلے سے یہ دیکھا ہے کہ جو اسلامک کنٹریز ہیں وہ انڈیا میں بہت انٹرسٹ لے رہی ہیں، چاہے وہ کشمیر میں انویسٹمنٹ کی بات ہو جائے، مال مجھے بنا یہ رہے ہیں، سمجھ وہ نہیں آتا بنا رہے ہیں. آپ عربوں کو اسلامک کنٹری کیوں کہتی ہیں؟ وہ اسلامک کنٹری نہیں ہے، وہ عرب کنٹریز ہیں.
तो सर इस्लाम ही फॉलो करते हैं ना, तो क्या कहा जाएगा। कोई खैर फॉलो अब नहीं अरब करता कंट्री, इस्लाम से, इस्लाम कोई फॉलो इस्लाम को नहीं कर रहा। अरब कंट्रीज, अरब गल्फ कंट्रीज। वाले अपना उनका कानून है, अपना उनका सारा कल्चर है, उनके अपना इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं, वो अरबी बोलते हैं। तो उससे ये है कि जो कुरान अरबी में आया तो ये सारे मुसलमान हैं, वो अरब ममालिक हैं। मुसलमान ममालिक जब आप कहते हैं तो आप उसमें तुर्की भी डाल देते हैं, ईरान भी डाल देते हैं, वो तो अरब ममालिक नहीं है। लेकिन चले सर आप गल्फ कंट्रीज कह लीजिए, लेकिन गल्फ कंट्रीज से मैं इंडिया क्यों जो है गल्फ वो कंट्री नजदीक कहूँ, हुआ मैं है। अरब क्यों ना कहूँ, अरब ममालिक। अरे यार जो मर्जी कहना है कह लीजिए, ठीक है, मैं आपसे क्या बहस करूं, लेकिन मैं नहीं, ये कह बहस रही नहीं हूँ। है। जब आप इस्लामिक कंट्रीज कहते हैं ना, तो आप वो एक उनको एक उसमें कपड़े में लपेट देते हैं। भाई वो अरब कल्चर है, अरब ठीक। कंट्री है। जैसे अब हिंदुस्तान को कोई कहे तो वो कहें जी हिंदू मुल्क है। हम्म। भाई हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, ठीक है ना। हिंदुओं की ठीक। अक्सरियत है, लेकिन हिंदुस्तान इज इंडिया। इसी तरह अरब राइट। ममालिक जो है वो अरब है, वो अरबी बोलते हैं, अरब है। हिंदुस्तान एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।